میاں شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں نیر تاباں سرور سروراں تتمہ دوراں سرنشین محوشاں سرخیل زہرہ جمالاں معصوم آمنہ فخر فاطمہ نبی مکرم رسول معظم ہادی محترم والی محتشم امام الکل ختم الرسل محبوب رب کل امام الہدا سردار الہدا امام الرسل والانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات واجب القدر والاحترام برادران اسلام قابل صد احترام خواتین و حضرات آج کی یہ محفل انتہائی بابرکت باسعادت ہے قرآن کی محفل ہے اللہ تعالیٰ آمین جی قدر لیکن ایک آسان ترین ذریعہ اللہ دے قرب ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے میرے محبوب آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا واسجد واقترب اے میرے محبوب سجدہ کرو میرا بڑا قرب پاؤ سجدے دے اندر بڑا قرب انسان اللہ تعالیٰ دے قریب ہو جاتا ہے قرب دیاں منظران طے کر لیتا ہے کنا قربت اللہ دے قریب ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زبان فیض ترجمان گوری افشان علیہ اعلان فرمایا اِنَّا اَقْرَبَ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ لِلَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فرمایا جب بندہ حالت سجدہ دے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انتہائی قریب ہوتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہوٹ اللہ تعالیٰ دے قدمہ دے نام لگے ہوتے ہیں اور اے پیشانی اللہ دے قدمہ دے اندر ہوتی ہے ذلتی میں انتہا قربتی میں انتہا آجزی میں انتہا اور اللہ دی بارگاہ دے اندر قربتیاں منزلوں سے طے کرتا بھی انتہائی قدم ہے اور یہ ہوئی وجہ ہے اللہ فرماتے نے میرے محبوب سجدے کرو کہ میرا قرب پاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیارے صحابی نے حضرت ربیعہ بن کعب بصری سب کا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بارگاہ نبوت دے اندر تشریف لے آئے اظہار محبت کی تھا اور ایسی محبت دی لڑی کے اندر پرویگ ہے کہ جب نماز عشاء پڑھی جانی سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں چلا جانا رضی اللہ تعالیٰ حضور نے کاشانہ اقدس دی چوکھٹ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نبیان سارے لوگ نماز
کے اپنے اپنے گھراں چلے جاندے نے ربیہ تم بھی اپنے گھر چلا جایا کر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب جی میں رات بڑی چوکھٹ تے سر رکھ کے اس واسطے سو جانا کہ رات دے کسے پیر اس خاتم دی لوڑ پڑے تے میں اس سے وقت دی خدمت دی اندر حاضر ہو جا تسی اپنے گھر دا دروازہ کھولو میں سمجھا اور ربیہ تیرے نصیبہ دا دروازہ کھل گیا میں اس سے وقت بڑی خدمت دی اندر پیش ہو جانا حاضرین دی قدر سامعین محترم ایک ایسی سہانی کڑی آگئی رات دا پچھلا پہرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد واسطے بیدار ہوئے ربیہ بن کعب سلمی دے ہاتھ دے اندر پانی دا برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے ہاتھوں دے ربیہ بن حضرت ربیہ بن کعب پانی پارنے تے نالی اپنی نگاہ اپنی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے ٹکائیاں ہوئیاں نے بڑی محبت دے نال بڑے انہماک دے نال بڑے پیار دے نال رخ مصطفیٰ دی زیارت پہ کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ربیہ نے میری خدمت پہ کرتا ہے میں نے وضو پہ کروانا ہے اور نالے محبت دے پیار دے نال میرا کھڑا کر دیکھتا ہے آپ نے سلام اپنے اس غلام کی سادات میں خوش ہوئے اور خوشی تے مسرت دے عالم دے اندر فرمایا صل یا ربیہ اے میرے ربیہ جو دل دیا رسول تے تمنائے لوگے زبان تے لیا مانگ کی منگ رہی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی منگا فرمایا جو دل کرتا ہے مانگا دل دے اندر کہتے ہیں اور ربیہ ساری کائنات خواب خرگوش کے اندر ملوث سمجھی ہوئی ہے تو محمد مصطفیٰ دی خدمت بھی پیا کرنا تے آپ کا رخ انور بھی پیا دیکھنا ہے اے وہ رخ انور ہے جنہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں عرش کو اور وہ فرشتے سے آتا پیا کرنا ہے بول رب کو کی منگ رہا ہے اور دلی دل دے اندر کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھے مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اب اس دعا کے بعد محبوب جی ساری کائنات سنتی ہے میں بڑی پیار کر رہا خدمت کر رہا میں ہو رہا ہوں کی منگا فرمایا ربیہ میں تمہیں کیا مانگ کہتے ہیں اچھا جی انی اسالکا مرافقتک فی الجنہ حضور جی ٹھیک ہے پھر میں نے جنت دے اندر اپنی رفاقت دے اپنا ساتھ دے دیو حضور جی میں دنیا کے اندر میں بڑی خدمت کر رہا ہوں نا جنت کے وچ میں تواڈے نام ہی ہوا اے لذت آشنائی اور تواڈے دیدار دی دولت میں جنت کے اندر نکلے پھر بتا جنت کے اندر جاؤں گا حاضرین جی قدر سامعین محترم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہوا ساتھا وہ بھی ہوئی ہے کہ میں نے جنت کے اندر اپنا ساتھ تھا بار بار آپ نے فرمایا بار بار حضرت ربیہ نے اپنی گل کہی کہ یا رسول اللہ میں نے جنت کے اندر اپنے رفاقت عطا کر آپ علیہ السلام نے اے میرے ربیہ دنیا بڑے صحابیاں نے نبیاں دے کو سوال کیتے پر سارے اصحاب دے سوال کے پاس ہے تیرا سوال تے بڑا یتیم تے عظمت والا سوال ہے ایک معمولی سوال نہیں کہ جنت کے اندر محمد مصطفیٰ کی رفاقت ہاں اگر
سجدے کریا کر، جویں جویں سجدے کرے گا نا زیادہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میرا تینوں ساتھ ہوگا۔ زیادہ سجدے کریا کر، تینوں جنت کے اندر محمد مصطفیٰ کا ساتھ ملے گا۔ سامعین کی قدر حاضرین محترم، صرف سجدے کرنا محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہی نہیں ملتا، بلکہ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے محبوب سجدہ کرو کہ میرا قرب پاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں جویں بندہ سجدے کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ قرب الہی کا بہترین ذریعہ سجدہ، رفعت مصطفیٰ کا بہترین ذریعہ سجدہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عظمت کا راز سجدہ۔ یہ سارے نبیوں نے سجدے کیے اور بے بہا سجدے کیے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کی سجدہ دی لذت و آشنا فرمائے اور فرمایا سجدے میں حسن بخشیا جائے۔ سجدے کا حسن کیے کہ انسان حالت سجدہ کے اندر اللہ کی بارگاہ کی آسمان دے نگرانے پیش کرے، سجدے کے اندر روے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بڑے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم صدیقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بڑے بڑے نبیوں کا رب نے ذکر کرتے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ فرمایا کہ انہاں نبیوں کا نام لیا نا، انہاں سارے کو اسی نام کیتا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا نام کیتا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام کیتا، اور جڑے خوش نصیب نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر بیٹھ گئے انہوں نے اسی نام کیتا۔ جنہاں لوگوں بطور خاص اسی ہدایت کی دولت عطا کی تھی، اسی انہوں نے نام کیتا۔ جنہاں لوگوں کو ہدایت راستے سے چن لیا، اسی انہوں نے نام کیتا، اللہ نے نام کیتا۔ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ کہ جب رحمان دیا آیتاں پڑھیا جاندیاں نے، رب دا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سن کے وہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور سجدے کے اندر جا کے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرن دے نال نال اللہ کی بارگاہ کو آسمان دے نظرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ آسمان دے نظرانے بھی پیش کرتے ہیں، اپنے سجدے کو آسمان دے نال مزین کرتے ہیں۔ حضرین عزیز قدر سامعین مکرم، تیرے تے میرے محبوب علیہ السلام نے سجدے کتنے لمبے کیتے اور انہاں سجدیاں کے اندر آنسو پیش کیتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک رات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے طویل سجدہ کیتا، بڑا لمبا سجدہ کیتا، ساری رات حالت سجدہ کے اندر گزار دیتی۔
تے نالے سجدے دے عالم دے اندر گریہ باری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل جی رب جلیل فرمایا رات زندگی میرے محبوب دیا اکھاں کو آنسوان دی برسات جڑی روکی، جا کے میرے محبوب نظرہ پوچھو تے سائی محبوب جی ہوندے کیوں دے؟ جبریل آئے عرض کرتے ہیں محبوب جی اللہ رب العالمین سوال فرما رہے ہیں اینا کیوں ہوندے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت بڑی گناہگار ہے، امت دے کم دے اندر ہوتا میری امت دا کی بنے گا؟ فرمایا اے محبوب علیہ السلام تمہارے آنسوان دی رب نے اتنی قدر پائی ہے کہ فرمایا محبوب جی تمہاری امت دا 70,000 بندہ اسی بغیر ہی صاحب جنت دے اندر داخل کر دیا گے۔ حضور علیہ السلام پھر بھی رو رہے جبریل کیا کرے محبوب نہیں ہو کیوں رو گیا؟ 70,000 بنائی صاحب جنت دے اندر جائے گا۔ فرمایا جبریل روما کیوں وہاں میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہے، 70,000 تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام ہے ہر ایک دے نال 70,000 بندہ سی بخش دیا گے، 4 ارب 90 کروڑ بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اسی آنسوان دے نظرانے سن پیش کیتے اسی بخشش دے نظرانے تو عطا کرنے تمہاری امت 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب جنت دے اندر جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بھی جانو قطار ہو رہے ہیں۔ فرمایا محمود کی اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے تشی پھر بھی ہو رہے ہو۔ فرمایا امت بہت گناہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل میرے محبوب نے میرا پیغام دے دیو اِنَّا سَنُرْزِيكَ وَلَا نَسُوكَ اے محبوب امت دے معاملے دے اندر اسی کو راضی کر دیں گے، اسی پریشان نہیں کریں گے جویں کہو گے محبوب کی وجہ کرنا اتنا ہونا۔ لیکن سامعین نزی قدر حاضرین محترم سجدے کی حالت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوان دیا لڑیاں توڑ دیا اور اتنا روئے کہ اللہ محبوب دے روکتے رہ پائے۔ اصحاب بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ بن شکیر سب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کرام میں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر دے اندر تھا، نماز عشاء پڑھ کے سارے لوگ سو گئے، میں دیکھیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تھلے کھڑے ساری رات قدر قیام دے اندر رو رہے ہیں، قدر رکوع دے اندر رو رہے ہیں، قدر سجدے دے اندر رو رہے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دن صبح نماز فجر دی اذان فجر واسطے میں مسجد نبوی دے اندر آیا، میں دیکھیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھی آنسوان دے نال اتارے، آپ جناب گود مبارک بھی آنسوان دے نال اتارے، جس مقام دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیتا سی وہ جگہ بھی آنسوان دے نال اتارے۔ میں کیا محبوب جی اتنا کیوں ہوندے کہتے ماں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے محبوب اتنا لمبا قیام اس قدر گریہ باری آنسوان دے نظرانے کیوں پیش کر دے ہو جبکہ تواڈے نامہ اعمال دے اندر تے کوئی لغزش تے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تسی معصوم جے غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ تعالیٰ نے تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی تواڈے نامہ اعمال کو گناہ ہی کوئی گناہگار تے چاہیے ایڈے لمبے قیام کرن اور آنسو بہان محبوب جی تسی نہ کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا یا عائشہ افلا اکونا افغن شکورا، اے عائشہ کیا اس رب کریم نے میں یقین دے ہوتے کرم لگیا کوئی بخل کا مظاہرہ کیتا ہے
میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا، گویا آنسواں دے نذرانے پیش کرنا اے اللہ تعالیٰ دے شکر دا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وہ دیا نعمتوں کو یاد کرو، پھر وہ سامنے یاد نہ کرو، پھر حالت سجدہ کے اندر جاؤ اور سجدے کی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ دے لکھے آنسو بھی پیش کرو اور ان کی حمد اور ان کی تقدیس بیان کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی سی، آپ علیہ السلام صحابہ مباز فرما رہا سن، ایک سیاہ حبیشی نسل بندہ محفل مصطفیٰ کے اندر ہزاروں قطار ہو رہا ہے، ہزاروں قطار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل جہاں میرے محبوب کی محفل کے اندر ایک بندہ بڑا ہی رو رہا ہے، جہاں کہ میرے محبوب کو پوچھنے سے یہ کون ہے رونے والا؟ جبریل آئے عرض کیتی محبوب کی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندہ کون ہے جڑا اینا رو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہوا فنا، اے میرا فنا امتی۔ سامعین جبریل نے ایک بڑی پیاری ہے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَزِمُ الْآمَالَ بنی آدم اللہ، اسی بنی آدم دے تمام اعمال پر توڑنے، تمام اعمال پر توڑنے، نیکیاں دا دروازہ آسمان دا، نیکیاں دا دروازہ جب نیکیاں جاتی ہیں نا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے ترازو لگے اتنے ٹکر تے تکڑیاں لگیاں اسی رکوع کی رکوع دا کتنا وزن ہے نیکی دا کتنا ہے لکھ دیتا جائے گا کہ اس کے رکوع دا وزن اینے ٹانے اینے میٹرک ٹانے، سجدے دا وزن کتنا ہے لکھ دیتا جائے گا، قیام دا وزن کتنا ہے لکھ دیتا جائے گا، صدقات و خیرات کے وزن کتنا لکھ دیتا جائے گا۔ فرمایا محبوب ہر عمل دا اسی وزن کرنے ہیں توڑنے ہیں اِلَّا الْبُكَاءَ، سوائے اللہ دے خوف و آنکھ دے وچ جڑا آنسو نکل رہا نا، جدوں یہ آنسو اسی اس ترازو تے رکھنے ہیں تے ترازو دے تولن دی لیمٹ ہر نیکی ترازو تولدا ہے سوائے آنسو دے، لہذا آنسو اتنی بڑی قیمتی نیکی ہے کہ جدا ترازو وزن ہی نہیں کر سکتا۔ اینا اے آنسواں دی قدر قیامت دن خود اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچوں بندے نے جب عطا کر کے اس وقت بندہ کرے گا کاش میں ہور اللہ کی بارگاہ کو آنسواں دے تحائف پیش کرتا، آنسواں دے نذرانے پیش کرتا، جب آنسو بہائے سن اللہ نے اتنی عزت دے دیتی ہے، اگر اللہ کے خوف کو زیادہ روئے ہوتے تو آج اللہ دنیا کی عزت عطا کر رہا ہے۔ سامعین جی قدر حاضرین محترم، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے بارے حضرت زرار بن زمرہ کنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں زرار بن زمرہ کنانی بیان کرتے ہیں ایک رات میں مسجد کوفہ کے اندر رات گزارن کا اتفاق ہویا، میں دیکھیا ایک بندہ مسجد کوفہ کے اندر رات کا پچھلا پیر ہاتھ میں سجدہ کے اندر پہ آئے، گڑ گڑا رہا ہے، گریہ کاری کر رہا ہے تے تڑپ رہا ہے یبکی ببکاء العظیم ویعلم الملو قطب السلیم، کہتے ہیں انجر ہو رہے ہیں یہ میں بڑا مکھی بندہ گیارہ بندہ ہوتا ہے نا اس طرح ہو رہے ہیں اور اس طرح تڑپ رہے ہیں حالت سجدہ کے اندر یہ میں سفرہ ڈسیا ہے۔ میں جب قریب گیا میں دیکھا ایک اور بندہ جڑا
جب قریب جا کے دیکھا نا فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے جب عرض کی ہے امیر المومنین اے ابو الحسن، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی شام کے اندر بڑے بڑے فراغین جاری کیتے، اللہ نے تمہوں بڑیاں عزت کے عزت عطا کیتیاں، تسی وہ ہستی ہو جنہ دے نال اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان بھی محبت کرتے ہیں۔ تسی بیان کرو کہ محبوب خدا بھی دے، محبوب مصطفیٰ بھی دے، محبوب خلائق بھی دے، انہاں کیوں تم دیکھتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل کہی، سانو خبردار کرنے واسطے کافی فرماتے ہیں من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے درار کا تنقید دسا، سفر بڑا لمبا ہے، آخرت کا سفر دنیا تو بڑا لمبا ہے تے بڑا پر خطر، لمبا بھی ہے پر خطر بھی ہے، ڈراؤنا بھی ہے، تو میرے پلے سفر خرچ ہوئی نہیں، میرے پلے سفر خرچ ہوئی نہیں، ڈالنا کہ میرا بنے گا یارو، جنہاں کیا دیکھیاں زمین و آسمان دے کنارے میں دیکھے، جنہاں نے بارہا مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیاں بچھا کر دیتیاں، جنہاں نے جنتی ہون جو جڑا شک کرے وہ خود جہنمی، لیکن آپ فرما رہے ہیں سفر بڑا لمبا ہے، بڑا بڑا خطر ہے، میرے پلے کچھ نہیں، یارو جنہ دے پلے پڑے سن او سمجھ جیسی ساڑھے پلے کچھ نہیں، اور ساڑھے پلے کچھ نہیں، پھر بھی کبھی احساس نہیں ہویا کہ اسی قبر دے اندر جانا ہے، قبر دا ایک لمبا عرصہ تے آنے، پھر حشر دیا منزلہ نے اتھوں واسطے ساڑھی کی دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اصل تیاری سمجھا وہ کی سی کہ حال میں سجدہ دے اندر اللہ نے خوف و آنسو بنائے تاکہ یہ قیمتی دولت سمیت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا، اور سامعین عزیز قدر جیڑے آج دنیا کے اندر آنسو بہاندے ہیں نا، کل قیامت دن اللہ انہاں دے آنسواں دی قدر فرمان گے، تے جیڑے آج نہیں ہوندے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا رون گے اس دن کہ رو رو کے انہاں دے آنسواں دے نال رخساراں دے ہوتے پانی دے نالے بنے، پانی خشک ہو جائے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا آنسواں دی شکل دے اندر، خون مک جائے گا، پھر آنسواں دی شکل دے اندر انہاں اکھاں چوں پیپ بہنی شروع ہو جائے گی، لیکن اس دن دے انہاں آنسواں دی کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی، آج دا آنسو انمول آنسو اللہ کی محبت کے اندر حال کے سجدہ کے اندر گرایا جائے تاکہ یہ سارے آنسو اللہ کی بارگاہ قیمتی بن جائے۔ آج اگر سجدہ کریں گے میرے دوستو، حشر کے میدان کے اندر ایک موقع آئے گا، رب وہ بھی سجدے کی توفیق دیں گے، اور جنت کے اندر ایک موقع آئے گا، رب اتنے بھی سجدے کی توفیق دیں گے۔ اور حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم، فرمایا جس دن حشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک میں کپڑا اٹھان گے اور پنڈلی کا حسن حشر کے میدان کے اندر جڑا جڑا اللہ کی پنڈلی
چلا جائے گا. اور سامعین دی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حشر کے میدان دے اندر ہر بندہ چاہے گا کہ میں آج سجدہ کرا، لیکن سجدہ ہوئی کرن گے جڑے دنیا تے کرتے سن دوسرے جان دے سجدہ کریے، لیکن اللہ سجدے دی صلاحیت دی سرد کر رہے گے. اور سامعین دی قدر ایک ویلا آئے گا اللہ تعالیٰ اہل جنت میں خطاب فرمان گے اور اہل جنت میں ارشاد فرمان گے اے جنتیوں کیا میری نعمتوں کو مالا مال ہو کے خوشی میرے تے راضی ہو. جنتی کہیں گے اللہ تو سانوں بڑا بڑا کچھ عطا کر دیتا جڑا ساڈے بیگوں گمان دے اندر نہیں سی سوچیا بھی نہیں سی تو وہ کچھ عطا کر دیتا. اللہ تعالیٰ فرمان گے وَلَدَيْنَا فِيهَا مَزِيدٌ اے میرے جنتیوں یہ دے کچھ بھی نہیں میرے کو اور بھی بہت زیادہ دیر واسطے موجود ہے. اے جنتیوں خوش ہو جاؤ آج کے بعد میں کدے بھی تواڈے نال ناراض نہیں ہوواں گا. ہمیشہ ہمیشہ دی میں تواڈے نال اپنی رضا دا اعلان کرنا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ خوشی نال مر سکتا ہوندا تے جنتی مر جاندے کہ اللہ دی دائمی رضا مل گئی ہمیشہ کی خوشی مل گئی جنتی خوش ہو جان گے. اللہ تعالیٰ فرمان گے وَلَدَيْنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ساڑھے بڑا اور بھی بہت کیا ہے بہت کچھ تو آنے واسطے موجود ہے. اللہ رب العالمین کی تیرے پر ساڑھے کا واسطے موجود ہے. وَيَا جَلَّا لَهُمُ الرَّبَّ اللہ تعالیٰ ستر ہزار نور دے پردے اپنے چہرے کو ہٹا دیں گے. 70,000 نور دے پردے ہٹا کے اللہ اہل جنت دے سامنے بلا حجاب آ جان گے اور فرمان گے یا عبادی یا جواری یا زواری یا وفدی اے میرے بندگان خاص اے میرے مہمانان گرامی قدر اے میرے طالبان شوق زیارت اے میرے پڑوسیوں انظروا الیہ وانا انظر الیکم. اور دنیا میں سجدیاں دے اندر تصوراتی طور پہ میں ویکھدے پے اور یہ بھی سوچدے ساڈے ساڈا رب سانوں ویکھدا پیا ہے. اج حقیقت دے اندر سما آ گیا انظروا الیہ وانا انظر الیکم. تسی مینوں ویکھو میں تانوں دیکھدا ہاں. زیارت عام اللہ تعالیٰ کروان گے اور جب جنتیاں دی نظر پڑے گی نا اللہ دے چہرے تے فخر لقوم سجدہ سارے جنتی حال سجدہ دے رب نو ویکھیں گے سجدے دی حالت کے اندر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمان گے ارفعوا رؤوسکم او میرے جنتی مہمانوں اپنے سر اٹھا لو. فإنها ليست بدار عمل اے عمل کی دنیا نہیں انما ہی دار الجزاء اے بدلے کی دنیا ہے. دنیا تے جڑے تسی سجدے کیتے سی اج میں انہاں دی جزا تانوں دیواں گا. ارفعوا رؤوسکم انظروا الیہ وانا انظر الیکم. تسی میرے ول ویکھو میں تواڈے ول ویکھنا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے اور حد اللہ تعالیٰ تو آپ ایک احسان دے بدلے عطا کر رہا ہے. جب جنتی اللہ دے چہرے پر دیکھیں گے اس وقت کہہ گے یا اللہ اگر ایک دائم سن ملنی تھی کاش دنیا دے اندر کے لباس سے کچھ اور بھی کر رہا. تو سامعین نزی قدر آج وقت ہے رکوع کرو قیام کرو سجدہ کرو تلاوت کرو اللہ نے قرب کے رام نے جنیا انہاں کے اپنے آپ مسیح چلائیے تاکہ قیامت دن یا جنت کے اندر پچھتاوا کا ہونا ہی ہے لیکن اس پچھتاوے کے اندر کچھ کمی ہو سکے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ جو سنے سنا اللہ قبول فرمائے اور جو بیان کے اندر خدائی ہوئی اللہ اپنی رحمت دے معاف فرمائے.
ساری جماعت کے نامور خطیب اچھا وہ پہلا بتا ساری جماعت کے مایا ناز خطیب مقرر شعلہ نواب شعلہ بیان حضرت مولانا احسن محمود کھارا صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اندر برکت فرمائے. انہاں میاں کوشاں کاشاں کو اس نے قبولیت نال نوازے اور اللہ تعالیٰ انہاں دی اولاد کو انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور متقین دا امام بنائے. بڑے ہی خدمت اسلام کے اندر مدد میں شاید اللہ میری صبح تیرے لیے میری شامیں تیرے لیے میری صبح تیرے لیے میری شامیں تیرے لیے 7 لاکھ بھی ہوں میری جامیں تیرے لیے. ایک کھارا صاحب میں ایک شعر یاد آتا ہے کہ الحمدللہ صبح بھی دین دے غلبے واسطے شام نو بھی دین دے غلبے واسطے زور بھی دین دا غلبہ اثر بھی دین دا غلبہ فجر بھی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اندر برکت فرمائے اور ہر طرح کی عافیت اور سلامتی کی دولت میں عطا فرمائے. تو بلا